الحمدللہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج میں آپ کو عمرہ کرنے کا آسان طریقہ بتاؤں گا، ساتھ کر کے بھی دکھاؤں گا، کیونکہ میں نے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر کیا کیا آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، کون سی دعائیں ضروری ہیں اور کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، اور کون سی آپ اپنی مرضی سے کچھ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو ہر ایک چیز ساتھ بتاؤں گا، کر کے بتاؤں گا۔ بہرحال عمرہ بہت مطلب اللہ پاک نے اگر آپ کو توفیق دی ہے، کرنے کی توفیق دی ہے اور آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی غلطی کوتاہی نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کو عمرہ خیراب ہو، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو ایک اسٹیپ بتاؤں گا، آپ نے سکون سے تحمل کے ساتھ آپ نے ایک چیز کو سننا ہے، کسی چیز کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے، چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتانا ہے، تاکہ جو لوگ کچھ غلطیاں کوتاہیاں کر لیتے ہیں کرتے ہوئے تو وہ ان سے نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے 6 آسان سے اسٹیپ ہیں۔ عمرہ کوئی زیادہ مشکل نہیں۔ سب سے پہلا تو احرام ہے، جو آپ نے میقات سے باندھنا ہوتا ہے۔ احرام کے بعد پھر آپ نے طواف کرنے ہوتے ہیں۔ طواف کرنے کے بعد پھر آپ نے مقام ابراہیمی کے پاس جا کے دعا مانگنی تھی۔ وہ ضروری نہیں ہے، آپ کو جگہ ملے تو آپ مانگ لیں، نہیں تو آپ مقام ابراہیمی کے پاس نوافل ادا کرنے کے بعد سکون سے دعا مانگیں۔ اس کے بعد آپ نے کرنے ہوتے ہیں، آب زمزم پینا ہوتا ہے۔ آب زمزم پینے کے بعد آپ نے صفا مروہ کے 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ صفا مروہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ صفا مروہ سے سٹارٹ کریں تو آپ صفا سے سٹارٹ کریں، صفا سے ہی سٹارٹ کرنا ہوتا ہے۔ صفا سے سٹارٹ کریں گے، مروہ پہ جائیں گے، آپ کا 1 چکر مکمل ہوگا۔ پھر آپ مروہ سے صفا پہ آئیں گے تو آپ کا 2 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ تو اس طرح آپ نے آخری جو اب آپ کا آئے گا نا 7واں، وہ آپ کا مروہ پہ مکمل ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے حلق کرنا ہوتا ہے۔ آپ اگر مرد ہیں تو آپ ٹینڈ کروا لیں، وہ زیادہ افضل ہے، اور اگر آپ عورت ہیں تو وہ بال کاٹنے ہوتے ہیں۔ کتنے بال کاٹنے تھے یہ آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ جہاں ہم پہنچ چکے ہیں، اور یہ وہ تب مسجد بنائی گئی تھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ نے یہاں سے احرام باندھ کر وہ حرم عمرہ کرنے کے لیے گئی تھی۔ تو آئیں آپ کو مسجد عائشہ کی میں زیارت کرواتا ہوں۔ آپ دیکھیں یہ ہے مسجد عائشہ، یہ باہر سے ہے، اور ابھی اندر جا کر آپ کو اس کی زیارت کرواتا ہوں۔ یہاں سے سب جو لوگ ہیں وہ اگر مطلب حرم کی حدود سے باہر ہوتی ہے تو یہاں پر آ کر سب احرام باندھتے ہیں، اور احرام باندھ کر دوبارہ عمرے کے لیے پھر جاتے ہیں۔ یہاں پہ سب لوگ احرام باندھ کر دوبارہ حرم کی طرف کو جائیں گے، جا کر عمرہ ادا کریں گے، اور یہاں سے پھر وہ نیت کریں گے عمرے کی۔ اور یہ اس سائڈ پہ دکھاتا ہوں، یہ سب مطلب نیت کر رہے ہیں یہاں پہ، اور یہ اس سائڈ پہ فریزر وغیرہ پڑے ہیں پانی کے لیے، اور وہ ایک کاؤنٹر ہے، وہ پتہ نہیں کس چیز کا کاؤنٹر ہے، دیکھ لیتے ہیں کس چیز کا۔ اور یہ باہر سے ہے مسجد عائشہ، اور وہاں اندر انٹر ہو سکتے ہیں۔ یہاں جوتی اتارنے کی جگہ، وہاں جوتی اتار کے رکھتے ہیں۔ یہ اندر سے مسجد عائشہ ہے، لیکن پہلے ہم وضو کریں گے، اور وضو کر کے پھر احرام باندھیں گے، احرام باندھ کر پھر آ کر نوافل ادا کریں گے۔ اور وہ سامنے ٹوائلٹ ہے، بیت الخلاء ہے، جہاں جا کے احرام پہنیں گے۔ اور پیچھے پہاڑ ہی دیکھیں، اور کیا ہے، وہ پیچھے پہاڑ دیکھیں۔ یہ تو آئل ریفائنری لگ رہی مجھے، تیل نکال رہے ہیں۔ یہ باہر سے مسجد عائشہ، اور یہاں پہ بازار بھی لگا ہوا ہے، نیا احرام بھی مل جائے گا، اور ہر چیز ملے گی یہاں سے۔ جی ہے ٹوائلٹ، یہاں وضو کر لیتے ہیں، وضو کر کے پھر احرام باندھ الحمدللہ احرام باندھ لیا، اور اب احرام باندھ کر ہم مسجد عائشہ کے اندر جائیں گے۔ آپ میں طواف بھی کرواتا ہوں اور زیارت بھی کرواتا ہوں اس کی، تو اس کے بعد نوافل ادا کریں گے دو، اور وہ نوافل ادا کر کر پھر ہم عمرے کی طرف روانہ ہوں گے، اور میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ پورا آپ کو گائیڈ کروں گا کہ عمرہ کیسے کیا جاتا ہے، مطلب مکہ کے اندر آ کر۔ ویسے تو اگر ہم پاکستان سے ہیں تو پھر ہم پاکستان سے ہی نیت کر لیتے ہیں، جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ہی اپنے گھر سے ہی احرام باندھ کر نیت کر لیتے ہیں، لیکن ابھی ہم اگر مکہ کے اندر آ گئے ہیں تو پھر ہم مسجد عائشہ
جو ہے وہ سب سے قریب ہے اور حرم سے باہر بھی ہے حرم کی حدود سے، اور یہاں سے بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی اندر چلتے ہیں، جا کر نوافل ادا کرتے ہیں، پھر نیت کرتے ہیں ساتھ، اور پھر اس کے بعد ہم حرم کی طرف کو چلیں گے انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو میں گائیڈ کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اللہ آپ کو صحت تندرستی دے۔ اور آج جمعہ کا دن ہے، رحمت والا دن ہے، برکتوں والا دن ہے، اور اللہ پاک کی رحمت ہوئی ہے، اللہ نے توفیق عطا کی ہے۔ تو ابھی میں مسجد عائشہ گیا تھا، مطلب حرم کی حدود سے باہر، وہاں جا کر احرام باندھ کر گیا تھا، لیکن وہاں جا کر پھر نوافل ادا کیے ہیں، نوافل ادا کر کے عمرے کی نیت کی ہے۔ تو ابھی حرم مسجد الحرم کے بالکل قریب آ گئے، یہاں داخل ہونے لگا ہوں۔ تو آج اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے جمعہ کے بابرکت دن پہ عمرہ کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔ تو ابھی مطلب پہلا یہ ہوتا ہے کہ آپ حدود سے باہر جا کر عمرے کی نیت کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ابھی جائیں گے اندر، بالکل قبلہ کے بالکل سامنے، مطلب حرم کے بالکل سامنے، خانہ کعبہ کے بالکل سامنے، وہاں جا کر پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حجر اسود کے سامنے ہی، مطلب اس کا تھوڑا سا سائڈ پہ کھڑا ہونا ہے، تاکہ آپ کا جو رائٹ کندھا ہے اس کی سائڈ پہ ہو، وہاں کھڑے ہو کر آپ تلبیہ پڑھنے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد بالکل آگے جا کر حجر اسود کے سامنے جا کر وہاں سے آپ نے نیت کرنی ہوتی ہے، اور نیت کرنے کے بعد پھر آپ وہاں سے اپنے طواف کرنا شروع کرتے ہیں، 7 چکر مکمل کرنے ہوتے ہیں خانہ کعبہ کے گرد۔ تو ابھی انشاءاللہ اندر جا رہا ہوں، اللہ پاک کرم کرے اپنا، تو جا کر پھر طواف شروع کریں گے۔ طواف شروع کرنے کے بعد پھر صفا مروہ کے 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، اور خانہ کعبہ کا طواف بھی آپ نے ساتھ آپ بھی دیکھیں، زیارت کریں اپنا، اور پھر آج اللہ پاک کرم کرے اور عمرہ اللہ کرے خیر و خیریت سے مکمل ہو جائے، اور ہمت دے اللہ مزید۔ خانہ کعبہ بالکل ہمارے سامنے ہے، تو جب آپ یہاں داخل ہوتے ہیں، جیسے ہی آپ کی سب سے پہلی نظر پڑتی خانہ کعبہ پہ، وہاں پہ آپ نے کہنا ہوتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ 3 دفعہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ اپنی دعائیں کریں، اور دعائیں کرنے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حجر اسود کے سامنے جانا ہے، اور یہاں سے آپ نے نیت کر لینی ہے اپنی نا، کہ یا اللہ میں طواف شروع کرنے لگا ہوں، اس کو اپنی رضا سے قبول و منظور فرما، ٹھیک ہے؟ اور طواف شروع اور پھر ہم جائیں گے حجر اسود کے سامنے، اور یہاں سے آپ نے استباء کر لینا۔ استباء کا مطلب ہوتا ہے یہ جیسے بھائی نے اپنی رائٹ سائڈ سے احرام نیچے سے کر کے اپنے اوپر کر لیا، اس طرح کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہم سامنے جائیں گے حجر اسود کے، وہاں سامنے جا کر ہم سلام کریں گے، ہاتھ اٹھا کر ہم کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللحمد، ٹھیک ہے؟ 3 دفعہ ہم کہیں گے، اور وہاں سے ہم طواف شروع کر دیں گے۔ اور پھر طواف شروع کرنے کے بعد ہم رمل پہ آئیں گے، رمل پہ آ کے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آگے ہم کیا کریں گے۔ وہ بالکل سامنے حجر اسود ہے، یہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے۔ عند الحجر الأسود. یہ جو ہے یہ خانہ کعبہ کی 3rd کارنر ہے، اور جب یہ ہم تیسری کارنر پہ آ جاتے ہیں اس کو رمل کہتے ہیں، اور رمل سے پھر ہم دعا پڑھنا شروع کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ ہم رمل سے لے کر حجر اسود تک یہ دعا پڑھتے جائیں گے، اور پھر وہاں پر جا کر ہمارا ایک طواف مکمل ہو جائے گا، اور اسی طرح 7 طواف کیے جائیں گے، اور ہر دفعہ سیم، اور دعا آپ جو مرضی پڑھ لیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے وہی دعا، لیکن یہاں رمل پہ یہ والی دعا ضروری پڑھنی چاہیے، سب سے افضل ہے۔
اور آگے پھر میں آپ کو اس کے بعد طواف مکمل کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ طواف مکمل ہو چکے ہیں، اور طواف مکمل کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ مقام ابراہیمی کے پاس آ کر اس کے پاس آپ نے وہاں پہ 2 نفل باتیں ادا کرنے ہوتے ہیں طواف مکمل ہونے کے، ٹھیک ہے۔ اور وہ نفل ادا کرنے کے بعد پھر ہم آگے صفا مروہ کی طرف چلتے ہیں۔ ابھی صفا مروہ کی طرف چلیں گے، وہاں جا کر وہ بھی اس کے بھی 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، 7 طواف۔ ایک صفا مروہ سے اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے، صفا سے شروع کرنا ہوتا ہے، دوسرا مروہ پہ، تیسرا صفا پہ، پھر چوتھا مروہ پہلا صفا سے شروع کرنا ہے، پھر مروہ پہ، پھر صفا پہ، پھر مروہ پہ، پھر صفا پہ، پھر مروہ صفا پہ، اور آخری 7واں جو ہے ہمارا وہ مروہ پہ مکمل ہوتا ہے۔ اور وہاں پر جو پڑھنا ہوتا ہے صفا پہ جب آپ جائیں گے وہاں آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اور وہ ساری دعائیں وہاں پہ ساتھ ساتھ لکھی ہوئی ہیں، وہاں سے آپ نے نیت کرنی ہے، وہاں پہ آپ دعا مانگیں، اور پھر جب وہ مکمل ہو جائیں گے 7 چکر تو وہاں پہ پھر آپ نے نوافل ادا کرنے ہوتے ہیں، تو نوافل، اور اس کے بعد پھر آپ نے بال کٹوانے ہوتے ہیں، ٹینڈ کروانی ہوتی ہے، ٹینڈ کروانے کے بعد مکمل ہو جاتا ہے۔ اور میں گائیڈ بک بھی دوں گا انشاءاللہ، یہاں لکھ دوں گا، نیچے دے دوں گا، تو وہ بھی آپ پڑھیں اور اس سے آپ کو مزید انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ مکمل کرنے کے بعد اور نوافل ادا کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس پھر آب زمزم پینا ہوتا ہے، اور جتنا پی سکے اتنا پئیں۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سائی والا حصہ ہے، یہاں سے ہم طواف کا سٹارٹ کرتے ہیں صفا مروہ کے لیے۔ یہ اب ہم سائی پہ آ چکے ہیں، صفا مروہ والی سائڈ پہ، ٹھیک ہے۔ صفا سے ہم نے طواف کرنا ہے، اس کا صفا مروہ کا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ وہ جو آپ بالکل سامنے دیکھ رہے ہیں اینڈ تک جب ہم جائیں گے وہ وہاں پہ جا کر ہمارا ایک طواف مکمل ہو جائے گا مروہ تک کے لیے، وہاں وہ مروہ کا مقام ہے، وہاں پہ جا کے ہمارا پھر ہم مروہ سے لے کے صفا تک دوبارہ آئیں گے، پھر ہمارا دوسرا طواف مکمل ہو جائے گا۔ اس طرح ہم نے 7 مکمل کرنے ہیں، اور صفا تک ہمارے 7 مکمل ہوں گے۔ اور یہ جو آپ گرین لائٹس والا حصہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مردوں کے لیے ہوتا ہے کہ مردوں نے یہاں پہ ہلکا ہلکا دوڑنا ہے، یہ جتنا گرین لائٹ والا حصہ ہے اس پورے حصے پر آپ مردوں نے دوڑنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ سلو ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ وہ پھر جو حضرت ابراہیم کی جو بیگم تھی اور جو حضرت اسماعیل کی والدہ تھی وہ اس حصے پر اس ٹائم بھاگی تھیں اپنے اسماعیل کے لیے پانی ڈھونڈنے کے لیے۔ اور آخر میں سب سے بعد میں پھر ٹینڈ کروانی ہوتی ہے، بال کٹوانے ہوتے، اس کے بعد پھر آپ احرام کے احکامات سے پھر آپ مطلب باہر نکل جاتے ہیں۔ پھر یہ آخری مرحلہ ہے، یہ کروا کے پھر آپ ظاہر ورنہ آپ احکامات پورے کرنے ہوتے ہیں۔ صفا مروہ کے مکمل ہونے کے بعد ہمیں 2 نوافل شکرانے کے ادا کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اینڈ پر ہماری یہ ٹینڈ اور حلق مطلب مرد ٹینڈ کروا لیں تو زیادہ افضل ہے، عورتوں کے لیے بال کاٹنا ہوتا ہے، اور یہ کروانے کے بعد آپ کو عمرہ مبارک ہو، آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے۔ اور اب جب یہ مطلب عمرہ مکمل ہو چکا ہے، عمرہ مکمل ہونے کے بعد اب میں ایک PDF فائل بھی ساتھ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، جس کے اندر دعائیں لکھی ہوئی ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز لکھی ہے، اگر آپ بالفرض بھول جائیں تو آپ کو آسانی ہو وہاں سے پڑھ کر، کیونکہ آپ موبائل بھی ساتھ ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ اور بھی مکہ مدینہ کی زیارات کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں میں نے، وہ بھی آپ لوگ ساتھ مل کر دیکھ سکتے ہیں اور زیارت کر سکتے ہیں۔ جو عمرے پہ جانے والے ہیں، جنہوں نے نیت کر لی ہے، سب آپ لوگ دیکھیں اور لوگوں کو بھی شیئر کریں، سب کو رکھیں۔ میں باقاعدہ ولاگز اپنے اور بھی اپلوڈ کرتا ہوں ہر طرح کے، وہ بھی آپ لوگ دیکھا کریں گے ضرور۔